UET Texla is one of the best options. कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ की तरह इसमें स्पून फीडिंग होती नहीं है। UET Texla से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री करने से आपको PEC से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से क्रेडिटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री मिल रही है। UET Texla के जो सॉफ्टवेयर के टीचर्स हैं वो आपको कितना एक नॉलेज जो है वो डिलीवर करते हैं, यानी आपने क्या गेन किया है, यानी आपको क्या यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपीरियंस मिला है यहाँ पे, जो आप आने वाले स्टूडेंट्स यानी 24 बैच अभी आने वाला है दिस ईयर, तो आप उसको क्या रिकमेंडेशन हैं आपकी जो आपने देना चाहेंगे टिल 4th सेमेस्टर? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुज़म्मिल अली और मेरे साथ आज 22 सेशन के एक स्टूडेंट मौजूद हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमजा साजिद एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट UET Texla। तो हमजा, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि अपना क्या एकेडमिक बैकग्राउंड बता दें मुझे सबसे पहले। जी, मैंने मैट्रिक साइंस ग्रुप में किया और उसके बाद FSC जो है वो मैंने प्री इंजीनियरिंग की फौजी फाउंडेशन कॉलेज पिंडी गेब डिस्ट्रिक्ट कटक से, और फिर UET Texla में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी करूँ सेकंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर सेकंड ईयर। सही है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कैंपस लाइफ कैसी है UET Texla की? कैंपस लाइफ काफ़ी अच्छी है, जैसे समझा जाता है कि एक बिल्कुल साइड पे यूनिवर्सिटी है और मतलब कंपैरेटिवली इसको पीछे समझा जाता है, मगर ऐसा नहीं है। बिल्कुल कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है और हॉस्टलाइट्स के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, तो सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा कहा जाता है कि CS और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, तो आप सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि CS और सॉफ्टवेयर में जो बेसिक डिफरेंस आप स्टूडेंट्स को बता सकें। CS जो है ना वो बेसिकली कंसर्नड है विद द कोडिंग प्रोग्रामिंग, ठीक है, मतलब कोडिंग और प्रोग्रामिंग मतलब उसमें ज़्यादा है, वो सी से कंसर्नड है ज़्यादातर। जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पूरा थ्रू आउट, जो सॉफ्टवेयर का स्टार्ट होता है डेवलपमेंट और अप टिल द एंड उसकी डिप्लॉयमेंट तक का जितना भी फेज़ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस सब को कवर करती है। जबकि कंप्यूटर साइंस का जो डिपार्टमेंट है, ये वो जो डिसिप्लिन है वो मेनली फोकस करता है कोडिंग या प्रोग्रामिंग के ऊपर, मतलब उसमें ये आगे और पीछे वाला काम जो जितना भी है जितना खास उसको मतलब कवर नहीं करता। जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये पूरा लाइफ साइकिल जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का और फिर बाद में उसको मेंटेनेंस का जिस हिसाब कवर होता है इसमें। UET Texla के जो सॉफ्टवेयर के टीचर्स हैं वो आपको कितना एक नॉलेज जो है वो डिलीवर करते हैं, यानी उसके बारे में कुछ बताएं। जी, एक बहुत ही मतलब इस हवाले से माना जाने वाला डिपार्टमेंट है कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, तो माना जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं मार्किंग के हवाले से भी और पढ़ाई के हवाले से भी, और उनका जो बिहेवियर है या टीचिंग मेथड है वो बहुत अच्छा है, और काफ़ी अच्छे मतलब क्वालिफाइड हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन लेवल माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा होता है, और लाइक वाइज UET में भी इसी तरह से वो टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कि आप लोग का ऑब्वियसली लैब्स वगैरह होती होंगी, कंप्यूटर लैब्स होती होंगी, तो उस लैब्स के अंदर किस हद तक जो है यानी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और मतलब क्या हालात हैं? लैब के अंदर फैसिलिटीज़ तो ठीक हैं, मतलब PCs वगैरह जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और CS की, तो वो तो PCs वगैरह हैं। इंटरनेट की फैसिलिटी ऐसा नहीं है, कंप्यूटर्स को एक्सेस नहीं है, मतलब वैसे डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनेट अवेलेबल है मगर लैब के अंदर नहीं, क्योंकि वो तो आपको पता है कि अगर लैपटॉप मिला हो तो फिर इंटरनेट हो तो ChatGPT से किया जा सकता है आजकल के दौर में। तो बहरहाल जो है लैब की फैसिलिटीज़ वगैरह तो ठीक हैं, और जहाँ तक है कि लैब में प्रैक्टिकल नॉलेज की कन्वेंस का कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सिखाई जाती है या नहीं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो है बस ठीक है, निज़ाम इतना ख़ास अच्छा नहीं है लैब्स एज़ कम्पेयर टू फास्ट एंड नस्ट वगैरह। जैसे हम वहाँ के स्टूडेंट से सुनते हैं कि लैब 3-3 घंटे की लैब्स होती है, प्रॉपर लैब्स होती हैं, लैब्स पर में काफ़ी फोकस किया जाता है या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थ्योरी को, तो उस तरह तो नहीं है मगर ये कि ठीक है निज़ाम। अच्छा, अभी तकरीबन आपका 4th सेमेस्टर चल रहा है जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने क्या गेन किया है, यानी आपको क्या यूनिवर्सिटीज़ से एक्सपीरियंस मिला है यहाँ पे, जो आप आने वाले स्टूडेंट्स यानी 24 बैच अभी आने वाला है दिस ईयर,
تو آپ اس کو کیا ریکمنڈیشنز ہیں آپ کی جو آپ نے دینا چاہیں گے ٹل 4th سیمسٹر؟ جی ابھی تک جو میں سمجھ سکوں یونیورسٹی لائف کو وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی لائف جو ہے نا وہ کالج لائف اسکول لائف کی طرح اس میں اسپون فیڈنگ ہوتی نہیں ہے. تو آپ جتنا خود آپ کا تھرسٹ یا ہنگر ہوگی نالج کے لیے اور پریکٹیکل اسکلس کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہی آپ کو ہیلپ کرے گی آگے ایکسیل کرنے میں انڈسٹری میں اور ان سینس آف دا نالج اور اسکلز میں. تو خود ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی کیونکہ یونیورسٹی آپ کو بیسک امپلیمنٹیشن بیسک نالج تو دے گی, مگر اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے جو فردر جو انڈسٹری میں اس کا جو یوز ہے نالج کا, وہ ایز سچ یونیورسٹی آپ کو مطلب نہیں اس طرح نہیں دے پاتی. اور یہ نہیں کہ صرف ایک یونیورسٹی یا جو ای ٹی ٹیکسلا کی میں بات کروں, تقریباً ہر یونیورسٹیز, کچھ یونیورسٹیز ہیں جو کہ اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں اس حوالے سے, مگر جو ہے زیادہ تر یونیورسٹی میں اسی طرح ہوتا ہے کہ بیسک نالج دیا جاتا ہے اور پھر اسٹوڈنٹس خود جو ہے نا وہ آگے کوشش کرتے ہیں اور ڈفرینٹ فیلڈس میں اپنے آپ کو ایکسیل کرنے کی اسکلز وغیرہ ماسٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہی کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا, یہ یعنی سافٹ ویئر انجینئرنگ یو ٹی ٹیکسلا سے اگر کوئی بچہ کرنا چاہتا ہے یعنی, تو آپ اس کو کیا ریکمینڈ کریں گے؟ یعنی وہ آئیں گے فار ایگزامپل, تو آپ یعنی اس کو ریٹ کریں 10 میں سے کتنا ریٹ کریں گے آپ؟ 10 میں سے میں 8 تو ریٹ کروں گا. اس حوالے سے کہ یو ٹی ٹیکسلا سے سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈگری کرنے سے آپ کو پی ای سی سے پاکستان انجینئرنگ کونسل سے کریڈیٹیڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈگری مل رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یو ٹی ٹیکسلا کا جو فی لیجر ہوتا ہے مطلب فی کم ہے اس کی ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز لائک فاسٹ اینڈ نسٹ. اور تو اس حوالے سے کافی اچھی ہے. اب ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے اور باقی یہ ہے کہ ہاسٹل لائف بہت اچھی ہے, اس میں فیسلٹیز وغیرہ کافی اچھی ہیں. تو اور دوسرا کہ بالکل 8 آؤٹ آف 10 تو اس کا بنتا ہی ہے. صحیح ہے. اچھا, میں ایک اور کوشچن آپ سے کروں گا جو کافی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یعنی اسکل ہونی چاہیے آپ کے پاس یا پھر جی پی ہونا چاہیے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں میکینیکل انجینئرنگ, الیکٹریکل یا سول, تو ان میں تو جی پی بہت میٹر کرتا ہے اور آگے جابس کے لیے یا فردر اسٹڈیز کے لیے بھی بالکل میٹر کرتی ہے. مگر جب بات آتی ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنسز ڈپارٹمنٹس کی, تو اس میں جی پی ایسا جتنا میٹر نہیں کرتا, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یونیورسٹی آپ کو اسپیشلی ان آئی ٹی یا کمپیوٹر سائنسز کی جتنی بھی فیلڈز ہیں ان میں یونیورسٹی آپ کو صرف اور صرف بیسک نالج ہی دیتی ہے. اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں سکھائی جاتی. تو جی پی اے جو ہے وہ لینا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, جی پی لینا بہت آسان ہے. تو اور ہماری یونیورسٹی ایسی یو ٹی ٹیکسلا میں بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں جی پی لینا بہت آسان ہے. 4/4 جی پی اے اپ ٹل 8th سیمسٹر تک بھی اسٹوڈنٹس لیتے رہتے ہیں سی جی پی این کا جن کا. صحیح ہے. تو آپ خود سوچیں گے جو چیز یا جس چیز کے لیے جتنی محنت ریکوائرڈ ہے اس کی ویلیو بھی اتنی ہوگی. اب جی پی اے لینے کے لیے کم محنت ریکوائرڈ ہے, تو پھر اس لیے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں جی پی اے کی اس طرح ویلیو نہیں ہے. مطلب یہ کہ 3 سے ابو ہونا چاہیے اگر آپ نے فردر اسٹڈیز کرنی ہے, تو وہ آپ کے لیے بہت ایک پلس ہے. بٹ ایک اس کے ساتھ اسکلس ہونا وہ بہت ضروری ہے. کوئی نہ کوئی اسکل ایسی ہو جس میں انسان ماسٹر ہو, کوئی اسٹوڈنٹ ماسٹر ہو, تو وہ بالکل بہت ضروری ہے آگے فردر اس کی ایکسیل کرنے کے لیے انڈسٹری میں. اچھا, ابھی لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یعنی فی اسٹرکچر بتا دیں. اگر فار ایگزامپل جس طرح میں کہتا ہوں کہ اکثر یو ٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو یعنی مڈل کلاس جو لوگ جہاں مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں وہ آرام سے یہاں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور یعنی فیسز پے کر سکتے ہیں. لیکن جو مڈل کلاس یعنی لوور مڈل کلاس ہے یعنی وہ کر سکتے ہیں صرف یو ٹی وغیرہ میں. باقی اگر ہم نسٹ کی بات کریں, فاسٹ کی بات کریں, ان کی اسپیشلائزیشن سی ایس اور سافٹ ویئر میں کافی بہتر ہے جس کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ کس طرح کے اسٹوڈنٹ کو یہاں پہ آنا چاہیے اور اس کے لیے یہ انوائرمنٹ جو ہے وہ یعنی فیزیبل رہے گا؟ بالکل دیکھیں کہ فائنینشیل کنڈیشنز تو مطلب ہر جگہ اتنی خاص اسٹیبل نہیں ہوتی ہیں, خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کے جتنے ریجنز ہیں, تو وہاں سے اسٹوڈنٹس جو کہ کافی ماشاء اللہ سے محنتی اور بہت ہی ہارڈ ورکنگ, وہ کافی ان کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے, تو وہ مطلب پرائیویٹ یونیورسٹیز یا بہت جو ٹاپ رینک یونیورسٹیز ہیں ان میں اس طرح ایڈمیشن نہیں لے پاتے. تو ان کے لیے یو ٹی ٹیکسلا از ون آف دا بیسٹ آپشنس, ٹھیک ہے, ٹو گو فار. اور اس کی وجہ بیسک وجہ یہی ہے کہ اس میں آپ کو ایک تو ڈگری بہت اچھی مل رہی ہے, اس کی ڈگری کی ویلیو ہے,
اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں فیسلٹیز بھی اچھی دی جا رہی ہیں بہت زیادہ ماشاء اللہ سے. اور تیسرا جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس کا فیس اسٹرکچر ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز وہ کافی اچھا ہے. کہ راؤنڈ اباؤٹ میں 22 سیشن کا ہوں تو مطلب 66,000 ہماری سیمسٹر کی فی ہے. تو اور یہ ہر ایئر اس میں 5,000 to 6,000 کی ایڈیشن ہوتی رہتی ہے. تو اس دفعہ 23 سیشن کے لیے راؤنڈ اباؤٹ 71,000 اور 72,000 فی تھی. تو اگلی دفعہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 24 سیشن کے لیے 75,000 to 76,000 کی ہوگی مور اور لیس. تو اس حوالے سے دیکھیں کہ کہاں وہ یونیورسٹیز ہیں جہاں پر 2 لاکھ نسٹ میں اب 2.25 لاکھ 2 لاکھ تو ہے ہی ہے. اسی طرح فاسٹ میں بھی 1.5 لاکھ تو ہے ہی ہے جیسے بھی زیادہ ہوگی. تو اس حوالے سے جو ہے یو ٹی ٹیکسلا ایک بہت ہی اچھا آپشن ہے اور ایک ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے ان اسٹوڈنٹس کو جو کہ کم فی میں اپنی ڈگری کرنا چاہتے ہیں, بہت اچھی ڈگری. اور یہ کہ اس کے بعد اسکالرشپس وغیرہ بھی آتی ہیں تو صرف پہلے سیمسٹر وغیرہ کی فی انسان کو دینی پڑتی ہے. ویسے بعد میں اگر اسکالرشپ لگ جاتے ہو تو بہت پلس ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اچھا تو فائنلی کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ ایڈوائس دینا چاہیں گے جو بھی یو ٹی ٹیکسلا ہے, کیا کیا چیزیں یعنی اس کے دماغ میں ہونی چاہیے اور وہ سے آ کے یہاں پہ امپلیمنٹ کرے, ایکسپیرینس کرے. جی میں سب سے پہلے پھر وہی بات کروں گا کہ اسپون فیڈنگ چونکہ نہیں ہوتی یونیورسٹی لائف میں اس طرح. تو جو بھی اسٹوڈنٹ یہاں پر آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فرام ڈے 1 ہی شوڈ بی ٹارگیٹنگ بوتھ دا جی پی اے ایز ویل ایز اسکلز. ٹھیک ہے کہ جی پی اے بھی کے اوپر بھی فوکس کرے. اور جی پی اے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لینا بہت آسان ہے کہ آپ روز کا روز بھی اگر تھوڑا پڑھتے ہیں یا نہیں بھی پڑھتے ہیں, پیپر کی رات کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے, مگر آپ کو پڑھنا چاہیے روزانہ کا روزانہ کچھ نہ کچھ. اور اتنا ٹائم ہوتا ہے یونیورسٹی لائف میں, اتنا ٹائم ہوتا ہے چونکہ ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے پھر یہ مسائل سامنے آتے ہیں, یہ ڈیبیٹ سامنے آتی ہے کہ جی پی اے ورسز اسکلز دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو یقین مانیں کہ ہمارے سینئرز ہیں 21 سیشن سے میں بہت سارے سینئرس کو جانتا ہوں 22 سے بھی, جن کے جی پی بھی بہت اچھا ہے. 3.97 جی پی اے اپ ٹل 6 سیمسٹر انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے. اور بہت بڑی بات ہے. ان کی اسکلز بھی اس لیول کی ہیں بھی ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے اتنا ٹائم نکال کیسے لیتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ کے پاس چونکہ ہمارا پڑھنے کے علاوہ کوئی اور کام ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہونا نہیں چاہیے, ہمارا تو اللہ تعالیٰ معاف کرائے, مگر یہ ہے کہ اگر اس ٹائم کو صحیح سے طرح سے یوٹیلائز کیا جائے تو جی پی کے ساتھ ساتھ اسکلز آپ بہت اچھے طریقے سے ماسٹر کر سکتے ہیں. شروع کے دنوں میں آپ خود چیزیں ایکسپلور کریں. بہت ساری فیلڈز ہیں, ویب ڈیولپمنٹ, ایپ ڈیولپمنٹ, ڈیٹا سائنس, اور جتنی بھی کمپیوٹر یا آئی ٹی کی جو فیلڈز ہیں ان کو ایکسپلور کرے کوئی بھی اسٹوڈنٹ خود سے. اور ایونچولی وہ ہی ول گیٹ ٹو نو کہ اس نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر 6 سیمسٹر یا 5 سیمسٹر تک تو وہ یقیناً میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوئی نہ کوئی اسکل ضرور ماسٹر کر لے گا. اچھا لاسٹلی یہ بتا دیں کہ ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آپ آئے ہیں تو اس کے اسکوپ کے بارے میں تھوڑا سا بس بتائیں. جی, اسکوپ کے باقی جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے اگر کمپیئر کیا جائے تو پاکستان میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اسکور کمپیریٹیولی بہت زیادہ ہے. کہ بہت سارے سافٹ ویئر ہاؤسز بھی کھل چکے ہیں اور کھل رہے ہیں دن بدن. اور یہ کہ فری لانسنگ کا آپشن تو آلویز اویلیبل ہے ہی ہے. تو سافٹ ویئر انجینئرنگ ایک بہت اچھی ڈگری ہے اسکوپ کے حوالے سے ایز کمپیئر ٹو میکینیکل انجینئرنگ, الیکٹرانکس. اور دوسرا اور باہر کے کنٹریز میں بھی اس کا بہت اسکوپ ہے اور یہ ایک ہائیلی پیڈ جاب ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ ایز کمپیئر ٹو ادر ڈپارٹمنٹس جو ہے یہ بہت ہی مطلب ہائیلی پیڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ڈسپلن ہے. اور اس کا ریوارڈ بہت زیادہ دیا جاتا ہے جن کی جاب اچھی لگ جاتی ہے. صحیح ہے, چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. نہیں کوئی بات نہیں, یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو سر.